बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस्लामाबाद टॉक्स 47 साल बाद पाकिस्तान के तवस्सुत से अमरीका और ईरान हाईएस्ट लेवल पर फेस टू फेस मुज़ाकरात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान जो फैसिलिटेटर होस्ट का किरदार अदा कर रहा है वो भी अब इस टॉक्स में शामिल है, यानी कि ट्राइलैटरल टॉक्स हो रही हैं, जो इन इटसेल्फ बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर हम माजी करीब को देखें तो पिछले 40-39 दिनों में ये दोनों मुमालिक ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ हमले किए गए, और उससे कबल 47 साल का एक डेफिसिट है, गैप है, ताल्लुकात जो है वो तातुल का शिकार थे। और उसके बाद इस्लामाबाद में आज यहाँ ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिका का हाई लेवल वफ्द आज यहां पहुंचा, आप देख रहे हैं विजुअल में। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस पहुंचे, उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, बड़े एक ज़बरदस्त कॉन्जिनियल माहौल में हुई। आप बदल बोली से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट के किस किस्म का माहौल हम आंगी और मुस्बत रवैया और माहौल सामने नजर आया। फिर ईरान का हाई पावर्ड वफ्द जो है वो उनके स्पीकर जो हैं बाकिर कालिबॉफ की सदारत में पहुंचे, उनमें उनके जो वजीर खारजा हैं डॉक्टर अब्बास इराक्ची वो मौजूद थे। इसके अलावा दीगर नुमाइंदा शख्सियात भी आई हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज जो पाकिस्तान की वजारत इत्तलात ने जिना कन्वेंशन सेंटर में मीडिया सेंटर कायम किया है, मैं भी वहां पर मौजूद था, और पूरी दुनिया भर का मीडिया जो है, हेडलाइंस बन रही हैं, तज्जिए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं इस मुलाकात पे, इस बातचीत पे। और कह लीजिए कि इस वक्त जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पाकिस्तान इज लिविंग इट्स मूवमेंट्स, तो हम भी इस मूवमेंट्स को कैप्चर करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि क्या ये बातचीत किसी बड़े ब्रेक थ्रू में बदल सकती हैं, और ये जो आर्जी सीज फायर है क्या ये मुस्तकिल सीज फायर और मुआहदे की सूरत इख्तियार कर सकता है। इस पे गुफ्तगू करने के लिए तीन नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक साहब ने, आप हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं ब्रुनाई में पाकिस्तान के। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर टू पीटीवी। मुझे मालूम है कि रेड जोन में आना और फिर आपने यू मेड इट, स्पेशल थैंक्स। और मेरे साथ जूम लिंक पे मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, एजाज चौधरी साहब। एजाज चौधरी साहब, सर इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, आसिफ दुरानी साहब, सीनियर डिप्लोमेट हैं, पाकिस्तान के ईरान में सफीर रह चुके हैं, नुमाइंदा खसूसी रह चुके हैं पाकिस्तान के। आसिफ दुरानी साहब, आप बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपका कि आपने प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकाला। एजाज चौधरी साहब, आई विल कम स्ट्रेट टू यू। सर, किस तरह देख रहे हैं ये जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है? हमने आपसे दौरान जंग भी बहुत दफा गुफ्तगू की, अब बात यहां तक पहुंच गई है, आप इस्लामाबाद टॉक्स को किस तरह बयान करेंगे? इन इटसेल्फ बड़ी अचीवमेंट है, और आपको अभी तक क्या नजर आ रहा है कि ये मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है? जी बहुत शुक्रिया अनवर साहब। तारीख रकम हो रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कुल्ली तारीख में इससे रोशन पाकिस्तान के लिए लम्हा शायद उस वक्त आया था जब चीन के साथ हमारी अमेरिका के साथ आपस में रब्ता करवाया था, लेकिन वो पब्लिक नहीं था, लोगों को पता नहीं था बिल्कुल। ये तो बिल्कुल इन डे लाइट सारा मुल्क देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, पूरा खित्ता मुंतजर है कि कोई अच्छी खबर आए। और पाकिस्तान ने दो वॉरिंग फैक्शंस को जो एक दूसरे की आज शक्ल नहीं देख रहे थे, कभी आज तक डायरेक्ट टॉक्स नहीं उन्होंने की हैं, और आज वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने सफारतकारी बहुत ही कमाल की है, और उसके लिए हमारी क़यादत और जो टीमें कर रही हैं, दफ्तर खारजा भी, यस, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बिलाशुबा। अब इसमें नेचुरली एक तरफ तो पाकिस्तान की अपनी जो हमारी है कामयाब सफारतकारी, दूसरी तरफ मेरा ख्याल में हालात भी कुछ ऐसे बन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रास्ता ढूंढ रहे थे। उनके यहाँ जो दबाव है, सियासी दबाव उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था, और उस वक्त पूरी अमेरिका में ये ख्याल बैठ गया था, सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि अमरीकी अब ये सोचने लग गए थे कि ये तो जंग हमारी है ही नहीं, हम क्यों लड़ रहे हैं। और यंगस्टर्स तो इस बात पे भी खौफजदा थे कि कहीं ड्राफ्ट शुरू हो जाए तो हम सारे एक बार फिर इस जंग का ईंधन बन जाएंगे, जो जंग ही हमारी नहीं है। और अस्करी की आदत ने भी इनको मेरे ख्याल में बताया कि आप जो बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाना चाह रहे हैं, बॉडी बैग्स आएंगे, लोग यस मरेंगे, इसका फायदा नहीं होगा। तो इन्होंने कुछ जर्नैलों को फारिग तो किया, जी।
लेकिन साथ ही पैगाम पता चल गया इनको, डोनाल्ड ट्रंप साहब को, कि ये जंग जो है ये मेरे ना एजेंडे से मिलती है, ना मेरे कैंपेन स्लोगन से मिलती है, ना अमेरिका की आवाम की ख्वाहिश है। और अगर ये इस पे वो मजीद चले तो उन्होंने जो क्रेडिट लेते रहे हैं बड़े अरसे से कि मैंने 8 जंगें रुकवाई, वो सब का सब जायल हो जाएगा। ठीक। तो जैसे वो भी इंतजार कर रहे थे कि हमारे जो क्यादत है वो मुसलसल चूंकि राब्ते में थी, हमारे वजीर आजम का उनको तजवीज़ गई और उन्होंने वो हाथ फौरन पकड़ लिया। ईरान वाली साइड से भी सूरत हाल कुछ यही थी, जी। उधर भी काफ़ी तबाही हो चुकी थी। और जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये धमकी लगाई कि हम आपके पावर ग्रिड्स तोड़ देंगे, आपकी तहजीब खत्म कर देंगे, जवाबन ये भी शायद करते हैं खलीजी रियासतों में, लेकिन तबाही का आप सोच सकते हैं यस। कि इस खित्ते की तबाही और पूरी दुनिया की तबाही जो है वो एक क्यामत से कम ना होती वहां पे। बिलाशुबा। चुनाचे उस वक्त ईरान को भी पाकिस्तान पे ही भरोसा था। आप ये भी तो देखें ना, यस। वरना ईरान की खलीजी रियासतों के साथ भी ताल्लुकात जो हैं कशीदा हैं, बाकी मुल्कों पे भी वो शक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पिछले साल जून की जंग से लेकर आज तक उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान बड़े इखलास के साथ, मुखलिसी के साथ इस इलाके खित्ते में अमन के लिए कोशिश कर रहा था। तो चुनाचे वो भी एक किस्म का राजी थे। और मैं समझता हूँ कि खलीजी रियासतें भी थी, खसूसन सऊदी अरेबिया, वो तो पाकिस्तान में आए भी ना, जो चारों फॉरेन मिनिस्टर्स आए जी। और वहाँ यहाँ थे, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। और मुझे खुशी ये हुई कि उसके फौरन बाद हमारे वजीर आरजा ने डैश किया चीन चाइना। को। यस। चीन में जाके उनको कॉन्फिडेंस में लिया, गोया पाकिस्तान की सफारतकारी के सारे बेसिस आपने कवर किए। यस। तो बहुत अच्छी मूवमेंट है जनाब, बहुत बड़ी मूवमेंट है हमारे सबके लिए जी। ठीक। वेरी गुड सर, फेयरली पुट अप। जल साहब, आप सर किस तरह देख रहे हैं आज आपके बड़े, मैं देख रहा था इंटरनेशनल चैनल्स दे वर इंटरव्यूइंग यू एज वेल, चाहे अल अरबिया टीवी है, रॉयटर्स है, आप किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये जो इस वक्त सफारतकारी हो रही है, इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से उसके डंके बज रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो यहाँ डेरे जमाए बैठा है, आप किस तरह देख रहे हैं? आपको इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर की तवक्कुआत हैं? बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी मुझे तवक्कुआत भी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान से अमन का मैसेज ना सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए निकलेगा, पूरी दुनिया के लिए निकलेगा। आपने जैसे देखा जो आज जो माहौल था कन्वेंशन सेंटर में, वो पाकिस्तानी होने का आपको फ़ख्र का एहसास हो रहा था और पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था। और ट्विटर पे इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो इस्लामाबाद टॉक्स हैं। यस। और सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली पर्सनैलिटी इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब वो है। मोतरफीन उनके बहुत ज्यादा हैं। हाँ। और कुछ हासिदीन भी हैं। हासिदीन भी हैं और हासिदीन तो बिल्कुल ही उनकी जो है सफ़े मातम बिछी हुई है। सफ़े मातम बिछी हुई है। जब अल्लाह आपको इज्जत देना चाहे तो कौन रोक सकता है? बिलाशुबा। और रात कल देखें लेट नाइट तक कहा गया कि ईरान ने कहा है कि जब तक सैंक्शन नहीं हटाएंगे हम नहीं आ रहे। और देखें, और फिर अमेरिका के बारे में वो टेक ऑफ भी कर गए वहां से जेडी वाइन साहब, और फिर भी स्पेकुलेशन थी, अमेरिकन डेलीगेशन नहीं पहुंचा। इनका इनसेफ आ जाना भी एक बहुत बड़ी अच्छी और देखें इनका आ जाना, और फिर कभी हिस्ट्री में अमेरिका के नायब सदर ने कोई पार्लेज ईरान के साथ हेड नहीं किए। जो JCPO हुआ 2015 में, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी या वजीर खारजा तक उन्होंने हेड किया। ये पहला मौका है जब से इनका 97 से जब वो है 79 से जब से चल रहा है। बिल्कुल। और 2014-15 में बातचीत तो हुई फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं हुई। और अमेरिकन डेलीगेशन में आप देखें वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टीव विटकॉफ हैं जो बहुत ही क्लोज हैं ट्रम्प, उनका अपना दामाद साथ आया हुआ है। मेरे ख्याल में सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं, बाकी तो ये जो 3 लोग हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को शामिल कर दिया तो अमेरिका के फैसले यही 4 लोग ही करते हैं, पूरा फुली मैंडेटेड है। यस। और ट्रंप ने जो ट्वीट की आज सुबह, उसने कहा कि वन वे और द अदर, और चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं और हम बड़े पुरुमीद हैं। और उन्होंने भी कहा, देखें ईरान ने भी, कि हमारा जो डेलीगेशन है हम खुले दिल से आए हैं और जेन्युइन डील चाहते हैं। और जेन्युइन डील चाहते हैं। और आप देखें, मैं इसको ऐड करना ये चाहता हूं, देखें ईरानी डेलीगेशन में ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर हैं, 4 डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। यस। उसके बाद जो स्टेट बैंक के भी, स्टेट बैंक के जो उनके मरकजी बैंक के गवर्नर हैं, स्टेट बैंक जो सेंट्रल बैंक है, उसके जो प्रेसिडेंट है वो भी हैं। और IRGC जो बहुत सबसे बड़ा मजबूत इदारा है उनका, उसके हेड है वो उसके अंदर शामिल है। और मोहम्मद की शहादत के बाद जो बने हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी हैं, सुप्रीम कमांडर। और साथ देखें ये जो मोहम्मद बाकिर साहब हैं, ये पहले सीनियर कमांडर रह चुके हैं IRGC के।
اور دیکھیں اس میں اکنامک ایکسپرٹس بھی ہیں, اس میں ڈپلومیسی کے ایکسپرٹس بھی ہیں, اور ان کے جو بات چیت کرنے والے اسپیکر ہیں بڑے سینئر لیول پہ آئے ہیں, 14 ممبر کا ڈیلیگیشن ہے. تو دے ریئلی وانٹس ٹو گیٹ انٹو سیریس ڈسکشن. اور دیکھیے پاکستان نے ان کو بڑا کنجینیل ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا ہے. اتنے سالوں بعد ملے ہیں تو بات چیت ہو رہی ہے, پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. سب سالوں کے بعد تو امپورٹنٹ, لیکن 40 دن کی جنگ کے بعد اور جنگ کہاں پہنچ گئی تھی؟ یہی میں سیولائزیشن کو خدا نہ خواستہ کی بات. کنونشنل وار کے سے تنگ آ گئے تھے, اور ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں سیولائزیشن, کیا مطلب ہے بھائی اس کا؟ انکنونشنل ڈومین میں بات داخل ہو رہی تھی, اور وہاں سے واپس کون لایا؟ وہاں سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان لایا, جس کو دونوں نے ٹرسٹ کر رہے ہیں. آصف درانی صاحب چونکہ ایران میں پاکستان کے سفیر ہیں, درانی صاحب سر بتائیے گا, باقر کالیباف صاحب وہ جینوئن ڈیل کی بات کر رہے ہیں, عباس عراقچی بھی موجود ہیں, آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے ایران میں, آپ نے سرو کیا ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں ایران کی؟ کچھ ظاہر بات ہے 10 پوائنٹس ہیں, امریکہ کے 15 پوائنٹس ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ نیگوشیبل کون سے پوائنٹس ہیں اور اریٹنٹس کون سے بن سکتے ہیں؟ جی شکریہ انور صاحب. میرے خیال میں تو جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے نیگوشیبل ہیں. یہ فی الحال تو میکسیملسٹ پوزیشن ہے جو دونوں سائڈ نے دی ہیں, لیکن ان پہ سارا نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. اصل جو سٹیکنگ پوائنٹ رہا ہے تھرو آؤٹ وہ نیوکلیر ایشو تھا, جس پہ ایران نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے نیوکلیر ویپن روٹ اختیار کرنے کا. اچھا. اور وہ 3.67% جو انریچمنٹ ہے اس پہ وہ کھانے ہوں گی, جو کہ انڈر دی این پی ٹی الاؤڈ ہے, اور وہ کر بھی سکتے ہیں یہ روٹ. اور اس کے بعد جو ہے فارمر فارن منسٹر جواز ظریف نے اپنے جو 3 اپریل کا آرٹیکل تھا فارن افیئرز میں, اس میں بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ وہ ایران وڈ بی ریڈی ٹو ہیو اے ریجنل اپروچ ٹورڈز انریچمنٹ, جس میں وہ گلف کے اسٹیٹس اور ایران کو شامل کر کے تو ایک طرح سے وہ کنسورشیم بنانا چاہتے ہیں جس کے تحت وہ کر سکیں. تو یہ میجر امریکہ کی طرف سے جو اصل ڈیمانڈ رہی ہے وہ یہ کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تھا. لیکن اس میں اب ساتھ میں جو اب بات جو کھل رہی ہے, سوال یہ کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تو چلو وہ ایران ایگری کر رہا ہے, اسرائیل کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, جو کہ انڈکلیئرڈ ہے اور وہ اس کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہیں. تو اس لیے امریکہ کو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی, اور جو ایک پرانی جو ڈیمانڈ رہی ہے ٹو میک مڈل ایسٹ نیوکلیر ویپن فری زون, آپ کو اس کی طرف آنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ چیری پک کریں اور اسرائیل کو جو ہے کھلا جو ہے فری ہینڈ دے دیں, اور باقی جو ہے وہ عرب دنیا یا باقی ایران جو ہے اس پہ آپ دباؤ ڈالتے ہیں. ایک یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا یہ ہے ایران پہ جو سینکشنز لگے ہیں وہ اب یو این سینکشنز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں جے سی پی او کے اڈاپٹ ہونے کے بعد, لیکن اب جو ہے وہ امریکن ریلیٹڈ سینکشنز ہیں جس نے انفیکٹ لوگوں کو یعنی دنیا کو بلیک میل کیا ایک طرح سے کہ آپ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے. اب یہ اس نیگوسیشنز میں امید ہے اس بات پہ بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی کہ ایران پہ سے جو امریکن اسپیسیفک سینکشنز ہیں ان کو دور کیا جائے. اور تیسرا آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز یہ فرسٹ ٹائم ایران نے اس کو اس طرح سے یوز کیا, اور یہ ایک بات اب دنیا کو پتہ چل گئی کہ ایران کے پاس یہ ایک لیوریج ہے. یہ ایسا لیوریج ہے جس پہ امریکہ کی کوشش کے باوجود بھی وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا, اور اس نے امریکہ کی جو سو کالڈ جو اس کا آرماڈا تھا, چاہے وہ جیرارڈ فورڈ تھا یا ابراہم لنکن تھا, ان کو یہ اسٹریٹ آف ہارمز سے بالکل نکلنا پڑا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے نئی جہتیں دی ہیں جو جیو پولیٹیکل آسپیکٹ. تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ٹھنڈے دماغ سے ڈسکس کیا جائے اور ایک نتیجے پہ پہنچا جائے. اور مجھے یقین ہے کہ اس میں اب امریکنز بھی ریئلائز کریں گے کہ اب ان کی جو جس طرح سے وہ ان کی اجارہ داری تھی اب وہ ویسے نہیں رہے گی, اور میرے خیال میں یہ کریڈٹ ایران کو جاتا ہے. اعزاز صاحب, سر آپ جو ایران کے لیوریجز ہیں جو آصف درانی صاحب کہہ رہے تھے اسٹریٹ آف ہارمز, اور اس حوالے سے ایران کی اب رائے بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ہم پرائس ٹیگ اس پہ لگائیں گے,
جو میں دیکھ رہا تھا جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی کیمپین چلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، امریکی صدر نے بھی اس پہ جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو فروزن ایسٹس ہیں اعزاز چودھری صاحب، اس حوالے سے بھی بڑی یہاں پر ایک نیوز چیٹر چل رہی ہے کہ ایران چاہ رہا ہے کہ جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں وہ ڈی فریز کیے جائیں۔ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا موقف ہو سکتا ہے امریکہ کا؟ کیونکہ یہ امریکی میڈیا میں بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ دوسرا لیبنن، وہ بہت ایک بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ تیسرا جو آصف درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو تلف کرنے کی بات کرتے ہیں ایران کی، لیکن اسرائیل جو ہے وہ نان ڈیکلیئر نیوکلیئر پاور ہے، تو چیری پیکنگ نہیں ہو سکتی۔ کس طرح جواب دیں گے اعزاز صاحب ان نکات کا، اور آپ کے خیال میں ان لیوریجز کو استعمال کر پائیں گے امریکہ جو ہے؟ کل آتے ہوئے جی ڈی وینس صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو پازیٹیو فریم سے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے کھیلنے کی کوشش کرے گا تو اس کا فرم جواب ملے گا۔ جی، یہ سارے مسائل جو ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ ان کی بحث میں آئے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنے پیچیدہ اور پرانے دیرینہ مسائل جی، ایک ہی سٹنگ میں یا ایک ہی شب میں یا ایک یس، ہی دن میں حل ہو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس وقت اگر مذاکرات جاری بھی رہیں کم از کم، یعنی ان کی ڈور نہ ٹوٹے اور یہ جنگ بندی کی توسیع کر دیں اور کوئی ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم بقیہ جتنے معاملات ہیں ان کو طے کریں، اور دو چیزوں پہ میرے خیال میں کوئی اتفاق ہونے کے احتمال ہے، جو میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے امریکہ کی طرف سے جنگ بندی ہو، امریکہ اپنے بہاف پہ بھی اور اسرائیل کے بہاف پہ بھی، جو ابھی کا کچھ عرصے کے لیے، اور ایران اتنے ہی عرصے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کھولے۔ اب ایران کو پتا ہے کہ اس کا جو اس کی گارنٹی کہہ لیں یا اس کی جو لیوریج ہے وہ تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے۔ جی، تو اگر کل کو امریکہ یا اسرائیل دوبارہ شروع کرتے ہیں، بامبنگ کی بات کرتے ہیں، تو ایران دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ دوبارہ بلاک کر دے گا، گویا لنک ہو گئی ہیں دونوں چیزیں ٹھیک، اب۔ تو اس لیے امریکہ کے لیے بھی اب یہ اہم ہو جائے گا کہ وہ اس جنگ کو بند کرے اور بند رکھے، اور ایران بھی اسٹریٹ آف ہرمز اتنی دیر تک کھلا رکھے گا جتنی دیر تک یہ پیس سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی، اور پیس سیٹلمنٹ کے لیے نیگوشیشنز ہوں گی مزید، جس میں مزید بات چیت ہوگی۔ اس میں نیچرلی یہ نیوکلیئر ایشوز بھی آئیں گے، ایران کی سینکشنز بھی آئیں گی، فروزن ایسٹس بھی آئیں گے، جو ایران جو کہتا ہے کہ ہماری جو ازالہ کریں اتنی ہماری وہ ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ تو جی یہ سب کچھ جو ہے میز پر آئے گا، لیکن یہ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے باری باری بعد میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ ابھی فی الحال تو مجھے صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ اس میٹنگ میں اگر پیس یعنی سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جائے اور ایران اپنی طرف سے محدود اوپننگ کر دے اسٹریٹ آف ہرموز کی، اور یہ وعدہ ہو جائے کہ ہم دوبارہ ملیں گے اور دوبارہ باقی چیزوں پہ بات چیت کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑی کامیابی ہوگی اسلام آباد اکارڈز کی، اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے زیادہ کی ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے توقع نہیں ہے، اگر مل جائے تو بہت ہمیں اس کی بھی بہت خوشی ہوگی۔ جی اعزاز صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ جیسے بھی جج صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 47 ایئرس کے بعد موقع ہے کہ وائس پریزیڈنٹ آف USA از نیگوشیٹنگ ود دی ہائی پروفائل ایرانین ڈیلیگیشن، ان کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، بڑے ان کے ویٹرن ہیں، پارلیمنٹ کے سربراہ ہیں، ڈاکٹر باقر کالیباف۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر نے تو پہلے بھی جو مذاکراتی عمل تھا اس پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا، پھر میرے خیال میں ایران کی جانب سے آیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ، چونکہ جے ڈی وینس میرے خیال میں اس وار کے اتنے حمایتی بھی نہیں تھے جو یہ شروع کی گئی تھی۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی میں پڑھ رہا تھا، ان کا بھی ایک پولیٹیکل کیریئر ہے، اور آپ کو تو بہتر پتہ ہے، آپ تو امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، کہ جو نائب صدر ہیں ان کا کیا پروفائل ہوتا ہے اور ان کا کتنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا ایز وائس پریزیڈنٹ امریکہ کہ وہ اس نیگوشیشنز میں آئے ہیں، میک اور بریک میں دونوں صورتوں میں ان کے لیے بھی اس کے کوئی نہ کوئی تو نتائج ہوں گے۔ جی مجھے تو کافی حد تک یہ خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو سپیس دی ہے اچھا، کہ آپ کوئی نہ کوئی پیس ایگریمنٹ کر کے آئیں، سارا کچھ کنسیڈ کرنے کے لیے نہیں۔ میرا مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس وقت کین ہیں کہ کم از کم یہ سیز فائر چلے تھوڑی دیر، اور آپ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوا کے آئیں۔ میرے خیال میں یہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے،
اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ان کے ساتھ وہ بیگیج نہیں ہے جو سٹیو وٹکوف کے ساتھ ہے یا دوسروں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ دونوں جیرڈ کشنر اور وہ سمجھے جاتے ہیں کہ اسرائیل کے بہت قریبی دوست ہیں. جی جبکہ ان کے متعلق یہ ریپوٹیشن ہے کہ یہ جنگ شروع کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن کر دی تو پھر وہ حمایت تو کریں گے نیچرلی اس کی. تو مجھے کافی حد تک لگتا ہے، پلس یہ کہ یہ یو ایس سینٹ کے بھی سربراہ ہیں اور ادھر سے اسپیکر بھی جو ایرانی پارلیمنٹ کے وہ بھی سربراہ ہیں، تو ہم پلہ ہیں. اور ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ شاید پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ یہ ٹرائی لیٹرل میں بھی بیٹھیں گے آمنے سامنے، ورنہ عمان تک تو یہ ہوتا تھا کہ یہ دونوں مختلف کمروں میں بیٹھتے تھے، یس اور عمان کے وزیر خارجہ کبھی ایک کمرے سے تجاویز لے کر دوسرے کمرے میں جاتے تھے اور کبھی ان کی تجاویز لے کر پہلے کمرے میں آتے تھے. جبکہ اس دفعہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ٹرائی لیٹرل سی ہوگی، یعنی 3 سائڈز ہوں گی، تکون سی بنی ہوگی جس میں یہ سارے بیٹھے ہوں گے، اور کھانا بھی شاید وہیں پہ بعد میں سرو ہو، یا اب تک تو ہو ہی گیا ہوگا، اب تو دیر ہو گیا گئی ہے. ہوگا سر. تو وہ یعنی ایک لحاظ سے یہ بڑی ایک نئی شروعات ہے ان دونوں ملکوں کے لیے کہ 47 سال بعد وہ اکٹھے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے وہ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شروعات ہے، اور دعا کریں کہ یہ کامیابی ہو. مجھے نظر تو سارے آثار یہ لگ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کامیابی اس میں ہوگی آج رات. جیسے 28 فروری کو جب امریکہ اور اسرائیل نے جنگ شروع کی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں ٹاکس ہو رہی ہوں گی اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور ایران کے اسپیکر اور ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی فیس ہیں بالکل میرے خیال میں ہر چینل پہ آتے ہیں، ہر چینل پہ اور اس پوری وار میں علی لاریجانی کی شہادت ہو گئی، آیت اللہ خامنہ اور بھی بہت سے دیگر لوگ تھے. تو یہ کسی نے کوئی امیجن کیا ہوگا؟ جیسے سابق سیکرٹری خارجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی پوری امید ہے کہ ہم پلہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے آمنے سامنے، ٹرائی لیٹرل بھی ہے، پاکستان بھی نمائندگی کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹر سے بڑھ کر اب اس میں سٹیک ہولڈر آگے ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر توسیع ہوتی ہے اور یہ جو سٹیکنگ پوائنٹس ہیں اس پہ کوئی بگ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک اچیومنٹ ہوگی، ٹیک اوے ہوگا؟ دیکھیں پاکستان اپنی جو امیج ہے، اپنا جو سٹیچر ہے وہ ریڈیفائن کر رہا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے یہ نہیں سوچا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں شارٹ اینڈ انٹینس وار میں اپنے آبجیکٹیو اچیو کر لوں گا. جی جی تو وار دیکھیں 6 ہفتے ہو گئے آلموسٹ، اور وار وہ کہاں تک یہ پہنچ گئی تھی. تو امریکہ نے بھی پورا زور لگا کے دیکھ لیا، اور دنیا نے بھی دیکھ لیا، اور ایران نے بھی دیکھ لیا کہ وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز کو ہٹ تو کر سکتا ہے، اور اسرائیل پہ بھی اسٹرائک کر رہا ہے، بٹ امریکہ جس امپیونٹی کے ساتھ ان پہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اس کو نہیں روک سکے وہ. اور جہاں تک اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے، دیکھیں اس میں انوار بھائی کے جو رستہ جانے کا پرشین گلف میں وہ ایرانین واٹر سے جاتے ہیں، اور جب واپسی آتی ہے وہ عمانی واٹرز ہیں. جاتے ہوئے اسٹیٹ آف ایران ہو جاتی ہے. دیکھیں اسٹیٹ آف ہرمز میں دونوں کلیم کرتے ہیں، ایران بھی اور عمان بھی، ان کے واٹر ہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. اس پہ دونوں میں سے کوئی ملک بھی یونیلیٹرلی پورے اسٹیٹ آف ہرمز پہ کلیم نہیں کر سکتا. یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اور جو 33 کلومیٹر کی وڈتھ ہے جو منیمم جگہ پہ، 3 کلومیٹر جانے کا رستہ از ان ایرانین جو ٹیریٹوریل واٹرز، اور آنے والا جو رستہ ہے وہاں سے نکلنے کا پرشین گلف سے وہ عمانی ہے. ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے. مطلب ایکسکلوسیو کلیم نہیں ہے، کلیم نہیں ہو سکتا. اور ایز پر یونائٹڈ نیشن کا جو کنونشن ہے لا آف سی پہ، انٹرنیشنل واٹرز پہ آپ ٹیرف نہیں لگا سکتے. لیکن سر انہوں نے تو بند تو رکھا نا، جزوی طور پہ تو بند رکھا. وہ تو دیکھیں نا، اس کے پاس ایک پوٹنٹ فورس ہے، نیول فورس ہے، اسالٹ بوٹس ہیں، ڈرونز ہیں، اچھی خاصی پوٹنٹ ان کی آن گراؤنڈ پریزنس ہے، جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے، تو اس کو تو استعمال کر رہے ہیں. عمان کی اتنی زیادہ وہاں پریزنس نہیں ہے، تو نیچرلی یہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. میں تو بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل کنونشن اور پرنسپلز کی. تو دونوں سائڈوں نے اپنا زور لگا کے دیکھ لیا ہے، اور پاکستان بھی جو اتنے بڑے ڈیلیگیشنز کے ساتھ آئے ہیں، 71 افراد پہ مشتمل ہے. ہاں دیکھیں، ایران کا اور اس میں سینٹ کام کے بھی سینئر لیڈرشپ ہے، امریکن ڈیلیگیشن، ان کے ساتھ سینٹ کام کے بھی سینئر لیڈرشپ آئے ہوئے ہیں. تو کوئی بات چیت کرنے آئے ہیں. مطلب کمیٹیاں بنی ہوئی ہوں گی، اکنامک کی کمیٹی ہوگی، ملٹری کمیٹی ہوگی، کیونکہ اکنامک جیسے آپ نے کہا نا ان کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں. اور جو سارے سینٹ کام جو ہے وہ سارے ملٹری میٹرز کو دیکھتا ہے یہاں پہ مڈل ایسٹ کے، اور ایران وارک میں وہ پوری طرح سے انوالوڈ ہے. تو مطلب آل انکمپسنگ ہائی پاورڈ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کچھ کرنے آئے ہیں. دیکھیں نا کیا کرنے آئے ہیں، بات چیت کریں گے، رستے نکلیں گے. اور منیمم میرے خیال میں یہ ہوگا کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایران کو کھولنا ہوگا، اور امریکہ کو کسی حد تک سینکشنز
की स्टेटमेंट देनी होगी, आप कह रहे हैं जो ईरान पे सैंक्शंस हैं उन पे लीनियंट व्यू लेकर खत्म करना उसे होगा? बताना होगा, चाहे ग्रेजुअली लिफ्ट करें या कुछ करें। ईरान की मेन डिमांड यही है कि हमारे से एम्बार्गो, हमारे जो एसेट फ्रोजन है वो ख़त्म करें और ये सैंक्शन हमसे हटाएं। तो वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलेंगे, ये किसी हद तक सैंक्शन पे लिफ्ट करने की उन्हें को अंडरस्टैंडिंग देंगे। और अगर ईरान जो कह रहा है कि हमारा को हम न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाना चाहते, तो 3 से 5% के तहत तो आप न्यूक्लियर सारी पीसफुल पर्पसेस की इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिकल आइसोटोप वगैरह बनाएं तो फिर 20% हो जाती है। 20% ऊपर जाएं तो वेपन ग्रेड में आप चले जाते हैं। ये तो 60% कर चुके हैं। 60% का तो आ रहा था ना। हाँ। और दूसरा ये है कि मिसाइल कैपेबिलिटी ऑलरेडी इसराइल को हिट कर रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल वो तो चला रहे हैं वहां पे। तो उससे ज्यादा उन्होंने रेंज हासिल करके क्या करना है। तो ईरान को भी क्लैरिटी लानी होगी अपने उस थॉट प्रोसेस में। बिकॉज आप देखिए, हम लेट 90 से सुन रहे हैं, जब से नेतन्याहू पावर में आए 96 में 99 तक, वो यही कह रहा है कि महीनों दूर हैं, हफ्तों दूर हैं। ईरान कह रहा है, ईरान का कह रहा है। तो आज तक डिवाइस बनाया ही नहीं इन्होंने। सर तो ये इस पे ईरान को अपनी क्लैरिटी लानी होगी। और देखें उनके अवाम भी देखें पूरे 47 साल से सैंक्शन के अंदर है, और ये मौका है इसका, अगर उन्होंने फायदा मैं ख्याल फायदा उठाएंगे। आप एक दफा दुरानी साहब, ईरान इस मूवमेंट का फायदा उठाएगा? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 47 ईयर से उनके लोगों ने बड़ा जमा मर्दी से मुकाबला किया है, इस जंग में भी साबित किया, उन्होंने साबित कदम रहे, ईरान गिरा नहीं है, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। इस मौके से फायदा उठाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अमेरिकन कितना लीवे देते हैं। अच्छा। और अमेरिकन जो है वो कितना लीनियंट रहते हैं। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिकन जो है वो वार जो है शुरू तो कर दी थी, लेकिन उनको पता चल गया था कि ये अब उसमें ये इनको कामयाबी नहीं हो सकती। और वो मेरे ख्याल में इजराइल की वजह से मजबूर हो गए थे कि इजराइल ने ये वॉर शुरू की और अमेरिका हैड टू फॉलो सूट। अलबत्ता आप जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, इश्यूज जब सामने आ रहे हैं, जो एजेंडा है वो इम्पोर्टेंट है कि उन पे वो क्या उनकी पोजीशन है। लेकिन जो हम इधर उधर देखते रहे हैं, जिस तरह से मुतालबात होते रहे हैं अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से जो मुतालबात होते रहे, वो बहरहाल बाय एंड लार्ज जो मेजॉरिटी ऑफ द एजेंडा आइटम्स हैं उस पे वो रिजॉल्वेबल हैं, उस पे कोई एग्रीमेंट हो सकता है। और लेकिन इसमें एक खतरा जो है वो इसराइल का है, वो कहीं स्पॉइलर का रोल अदा ना करे। और मुझे तो ये भी लगता है कि इंडिया भी कोई स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है। वो किस तरह? इसलिए हमें मुताबिक रहने की जरूरत है कि इंडिया और इसराइल जो है, और आपने ये भी देखा होगा कि मोदी साहब जो है ये जंग शुरू होने से 2 दिन पहले तक तो इसराइल में थे। वो बड़े गले मिल रहे थे और उन्होंने जो है वो मदरहुड और फादरलैंड और मदरलैंड की जो है वो बातें कर रहे थे। तो उसने भी इंडिया को एक मशकूक कैरेक्टर बना दिया है। इस पूरी जो है पैराडाइम है, जो रीजनल पैराडाइम, उसमें इंडिया को मशकूक बना दिया है। और आपने ये देखा होगा इंडिया के अंदर जिस तरह के रिएक्शन हुए हैं, चाहे वो जयशंकर साहब हों या बाकी उनका मीडिया जिस तरह से रो रहा है या वावेला कर रहा है, तो वो ये लग रहा है कि इनकी जो स्कीमिंग थी, जो इनके प्लान्स थे, वो समहाउ वो कामयाब नहीं हुए और उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इजराइल को भी इसी तरह से आपने देखा होगा कि इजराइल के खिलाफ जो है एक बिल्कुल वो पहले से एक रिजेंटमेंट पाई जाती थी, खासकर ये जो जेनोसाइड किया उन्होंने गाजा के अंदर। लेकिन अब जिस तरह से लबनान में उन्होंने शुरू कर दिया, वो ये लग रहा है कि वो अपने उस प्लान की तरफ, जो सो कॉल्ड ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन ये वो भूल गए हैं कि अब उनको खित्ता तो आप छोड़ दें, बाकी दुनिया में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे भी हिमायत हासिल नहीं है। और अमेरिका को भी ये रियलाइज हो चुका है कि वो जबकि नेटो जो है वो उसके चैंपियन थे, नेटो ममालिक के जो अहम ममालिक हैं उन्होंने भी अमेरिका के साथ नहीं किया। और अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये देख लिया था कि ही टुक अदर्स फॉर ग्रांटेड। उनका ये ख्याल था कि वो जो एक्शन लेंगे, अगले जो है अमन्ना सदकना उन पे अमल करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो इससे अब आपको जो नताइज मिल रहे हैं, एक तो नेटो अनरावलिंग ऑफ नेटो, उसके बाद दूसरा बात ये हो रही है कि इजराइल जो है वो मजीद जो है एक पैराया स्टेट बन रहा है। और तीसरी बात ये हो रही है कि ईरान के जो मौकफ है उसको
آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو رسپیکٹیبلٹی ملی ہے، اور یہ اہم باتیں، یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے تحت اب امریکہ کے پاس، امریکہ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ اس خطے کے اندر ریلیونٹ رہنا چاہتا ہے یا اس خطے سے اس کو جو ہے ایک ہیوملیٹنگ وہ وڈرال کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اعزاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے، بال ان کی کورٹ میں اکارڈنگ ٹو آصف درانی صاحب، کتنا لی وے دیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیے موومنٹ ہے کہ وہ اس سے بھی کیپچر کریں، کوئی اچھی ایسی آپ معاہدہ کریں جس سے ان کی بھی سینکشنز لفٹ ہوں، ان کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ ڈی فریز ہوں، اور ان کی عوام جو ہے ان کے لیے بھی دروازے کھولیں پوری دنیا کے۔ جی ایران تو چاہے گا، لیکن امریکہ تو یس اتنے آرام سے نہیں ایک دم سے ساری باتیں مان جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکنز ول پلے ہارڈ بال، وہ بھی ذرا اچھا تھوڑا سا اس کو دبا کے رکھیں گے کہ ہم اگر ایک دم سے کریں گے تو ہمارے اپنے ملک میں شور پڑ جائے گا کہ آپ جنگ ہار گئے ہیں۔ پہلے ہی بہت سارے تجزیہ کار امریکہ کے وہاں کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ ہار چکا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک دم سے ساری کنسیشنز تو نہیں دیں گے، لیکن جنگ ضرور وہ، یعنی یہ سیز فائر کی توسیع جو ہے، ایکسٹینشن آف سیز فائر، یہ ضرور چاہیں گے وہ، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ مزید آگے کرنا چاہتے ہیں امریکی، کم از کم مڈ ٹرم تک تو بالکل نہیں کرنا چاہیں گے، تو اس وجہ سے وہ تو کریں گے، لیکن جواب میں کوئی تو کنسیشن ایران کو دینی ہوگی نا، ان کو بھی یس تھوڑی بہت۔ تو ایران ویسے تو چاہتا تھا کہ جنگ، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اگر آپ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے، لیکن اندر کھاتے تو ایران کو بھی تھوڑا سا سانس چاہیے تھا، اس نے ایگزیکٹلی اپنے جتنے ان کو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے میزائل اور ڈرونز کو ری پلانش کرنا ہے، اپنے ڈیفنسز کو ٹھیک کرنا ہے، تو ایران کو میرے خیال میں تھوڑی سی کہیں نہ کہیں کوئی کنسیشن دینی پڑے گی۔ اب وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہی وہی ایریا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر تھوڑا بہت وہ کہیں کہ جی ہم محدود پیمانے پہ چاہے اس کو کھول دیتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ جنگ شروع کی یا اسرائیل نے لیبنان پہ حملہ کیا تو یہ ہم دوبارہ اس کو بند کر دیں گے۔ میرے خیال میں اس قسم کی کوئی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑے گی ان کو، اور اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے امریکہ بھی سینکشن نہیں اٹھائے گا، ان کے فروزن ایسٹس نہیں انلیش کرے گا، نہ ہی یہ کمٹمنٹ کرے گا کہ جناب ہم آپ کے نقصانات کا ازالہ کریں گے، وہ بلکہ یہ ایران سے کمٹمنٹ چاہیں گے کہ آپ خلیجی ریاستوں پر بھی کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ ایران کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں، اگر اس پہ حملہ نہ ہو تو ایران کا بھی یہ ہوگا موقف کہ اگر آپ نے سیز فائر توڑا تو پھر ہم اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، تو اسی لائنز پر ہی کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ضرور یہ سٹیٹمنٹ کر کے اٹھیں، یہ نہ ہو کہ بغیر سٹیٹمنٹ کے چلے جائیں، تو اس سے پھر ذرا یعنی معاملہ تھوڑا کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اعزاز صاحب، بیفور یو گو فار بریک، اور آپ سے بھی پھر ہم اجازت لیں گے، آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹائم ہے مذاکرات کا یہ بڑھ سکتا ہے، مطلب اٹ کین کیری اوور جو اسلام آباد ٹاکس ہیں فار ٹمورو؟ جی ہو سکتا ہے جی، کل تک تو ایکسٹینشن پاسبل ہے، اچھا اور لیکن میرا خیال ہے کہ شاید یہ لوگ جو بھی ٹیبل پہ آئی ہیں چیزیں، ایک چھوٹی سی جوائنٹ سٹیٹمنٹ سی کر کے، تو یہ اپنے اپنے پرنسپلز ان کے صدر ہیں اور ان کے بھی دونوں کے صدر ہیں، ان تک جا کے، اور راہبر بھی ہیں ایران کے کیس میں، تو جا کے بات چیت کرنا چاہیں، شاید وہ ابھی فی الحال اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں، چانسز یہ ہیں کہ وہ واپس جائیں گے اور جا کے ان کو کنسلٹ کریں گے۔ اگر تو ایگریمنٹ بہت نزدیک ہوا تو ممکن ہے پھر وہ کل صبح کے لیے کہ چلے ایک آخری راؤنڈ کر کے ہم نکل جائیں گے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی پارشل ایکسٹینشن جو ہے انٹل ٹمارو نون ٹائم شاید ہو جائے۔ ویسے کوشش یہ ان کی ہوگی پاکستان کی کہ آج رات ہی کوئی نہ کوئی ہم ایگریمنٹ ان سے لے لیں۔ چلو ایک چھوٹا سا وقفہ، تھینک یو ویری مچ اعزاز چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ویئرز ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد آئیں گے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب، آصف دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہ دیگر موضوعات بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے، آپ کا بہت شکریہ
معروف سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور آج آپ موجود تھے، متعدد اپنے چینلز کو بھی انٹرویوز دے رہے تھے اور تجزیہ بھی شیئر کر رہے تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب بریک سے قبل ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کی شروع سے، اور آصف درانی صاحب آنریبل فارمر ایمبیسڈر، حافظ احسان کھوکر صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا جو ماہر عالمی قوانین ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا اسلام آباد ٹاکس کا آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بات ہو رہی تھی بریک پر جانے سے قبل، اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر اس پہ سیز فائر میں توسیع پہ اتفاق ہوتا ہے اور کچھ امریکہ لیوے دیتے ہیں جو ایران کی توقعات ہیں سینکشنز کی لفٹنگ کے حوالے سے یا منجمد اثاثے جو ہیں ڈی فریز کرنے کے حوالے سے، ساتھ میں ایران بھی بہت سی توقعات لے کر آئے ہیں، تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ چیمہ صاحب، آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں اس ٹاکس کے پروسیس کو، اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات کہاں جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ انوار صاحب۔ دیکھیں، بات سمپل سی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا یا ایک مکمل جنگ بندی ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک چیز تو ظاہری باتیں ہونی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بریک ڈاؤن ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، جو سینکشنز ہیں اس میں ریلیف ملے گا، لیکن وہ جو ریلیف ہے وہ لنک ہے ویریفائبل نیوکلیئر لیمٹس، یعنی کہ ان کو جو ان کے پاس انریچڈ یورینیم ہے اس کے حوالے سے آئی اے کا کتنا کنٹرول ہوگا۔ میری ایک اپنی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یہ اسیسمنٹ ہے۔ دوسرا، امریکنز یہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ امریکنز کے پارٹنر یہ چاہتے ہیں کہ ایران کا ریجنل انفلوئنس کم ہو، کیونکہ اگر جو اسٹیٹ آف ہارمز کے فار ایگزامپل پوزیشن سے دیکھا جائے تو ایران جو ہے اس کی پوزیشن بڑی تگڑی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی سیکیورٹی فریم ورک اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے ایران ان کے ساتھ مل کے بنانا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی وہاں پہ بہت ساری سمندر کے اندر مائنز ہیں، تو وہ پہلے ڈرا رہے ہیں کہ ہماری مرضی سے چلیں۔ تو ایران جو ساری کی ساری جو سیٹ کے اندر جو ٹریفک ہے اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے، اور وہ ان مائنز کو ختم کریں گے تھرو ایک جوائنٹ پروسیس کے، اور وہ جو پروسیس ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی کنسورشیم بن جائے، کوئی مل کے چیز جو ہیں وہ کریں، کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ جو کہ ہو انڈر دی یونائٹڈ نیشنز لا آف سی کے اندر ہو، اور اس میں کوئی ریونیو بھی اکٹھا کرنے کا میکانزم ہو، کیونکہ ٹرمپ صاحب کو بھی پیسے اکٹھے کرنے اچھے لگتے ہیں اور ایرانیوں کو بھی پیسے چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی شکل بنتی نظر آ رہی، اور ہم تو دیکھیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری تھی بٹھا دینا، ہم نے بٹھا دیا ہے۔ دیکھیں انوار صاحب، یہ 40-50 سال پرانے کانفلکٹ ہیں، ایک دوسرے کے، ایران کے اپنے ایمبیشنز ہیں، امریکہ اسرائیل کے اپنے مسئلے ہیں، ہم ان چیزوں کو نہیں ختم کر سکتے۔ ہم نے ان کو ایک ایگزٹ دیا ہے، ایک سچویشن میں یہ لاک ہو گئے تھے، اور وہاں سے ایران سے ویسے برادرلی اسلامک کنٹری ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے، پارٹنر ہے، سچویشن پوری دنیا کی خراب تھی، ہم نے ان کو ایک سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ کنسیشن دینی ہے ایک دوسرے کو، یہ انہوں نے دینی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں پریگمیٹک ہیں۔ امریکنز بھی کھلے دل سے آئے ہیں، اور جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں کہتے ہیں نا جی سپر بال، یہ ان کا ایک سپر بال ہے، وہ ایک میچ جو ہوتا ہے فٹ بال کا، وہ جس میں تقریباً 100 ملین کے لوگ قریب دیکھنے آتے ہیں، تو اس کی امریکہ میں بڑی بلے بلے ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے پولیٹیکل کیریئر کا سپر بال ہو رہا ہے اسلام آباد میں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ امریکہ میں جا کے کہیں گے جناب میں نے سارا کچھ ہی کر لیا۔ تو اب انہوں نے اپنے آپ کو پچ بھی کرنا ہے ایز اے وائس پریزیڈنٹ سے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی پولیٹیکل جو ہے مائل سٹون۔ چیمہ صاحب، اگر کریڈٹ اللہ کرے کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کریڈٹ تو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ لیں گے، البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوتے تو ڈسکریڈٹ ان کو کریں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایمبیشن رکھتے ہیں تیسری ٹرم کا۔ نہیں، وہ اس کے لیے تو دیکھیں بڑی لمبی چوڑی قانون سازی چاہیے، چاہیے، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ماگا ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے دیکھیں یہ کھلاڑی ہیں وائس پریزیڈنٹ صاحب، تو یہ تو انہوں نے پورے کا پورا یہ بینیفیشری ہوں گے، ٹرمپ صاحب کے بچے، فیملی، فرینڈز، اور یہ فیس ہوں گے۔ تو مجھے ایٹ لیسٹ اتنی تھوڑی سمجھ ہے، میں یہ سمجھتا نہیں ویری امپورٹنٹ، میرے ساتھ رہے گا۔ میں چونکہ آپ نے اسٹیٹ آف ہارموز کی بات ہو رہی ہے تو ایمبیسڈر صاحب میں آتا ہوں درانی صاحب آپ کے، میں چاہوں گا حافظ احسان کھوکر صاحب آپ ذرا انٹرنیشنل لا کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے گا۔ میجر رشید صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے
جو وہ ایک طرف سے جب ٹریفک جاتی ہے تو وہ ایران کے طرف آتی ہے اور دوسری طرف سے جب واپس آتی ہے تو وہ ٹیریٹوریل واٹرز وہ عمان کی طرف لگتے ہیں. تو ایران کے ایکسکلوسیو رائٹس نہیں ہیں, لیکن ایران کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمارا بہت وار میں نقصان ہو گیا ہے, تو اس پہ آپ ہمیں جو ہے وہ ادائیگی کریں جو بھی جہاز گزرے گا. اور اس سے انہوں نے میرے خیال میں دوران جنگ جو جزوی کھولی تھی پیسے بھی لیے تھے. کیا یہ معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کیا کہتا ہے ٹیریٹوریل واٹرز کے حوالے سے, یہ جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں, کیونکہ ایک محاذ انگلینڈ بھی بنانا چاہ رہا ہے, 35-36 اس میں ممالک ہیں کہ یہ اوپن رہنا چاہیے وداؤٹ اینی فیئر. انوار بھائی اس طرح ہے کہ 1982 کا یونائٹڈ نیشنز کنونشنز کا جو لا آن سی ہے, جسے اوشن کانسٹیٹیوشنز کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کے اندر پوری دنیا کے جتنے آشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے, ان کا ٹرانزٹ کس طرح ہے, اس کی مینجمنٹ کس طرح ہے, اس کے بعد میری ٹائم زونز کس طرح ہے, اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کا جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکانزم جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور اس کو تقریباً 168 ممالک جو ہے انہوں نے سائن کیا یا ریٹیفائی کیا, ایران اس کے اندر ہے. اب اگر اسپیسیفک بات کی جائے جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے, تو اس کا بنیادی طور پہ یہ پرشین گلف اور آپ کی گلف آف عمان پہ کنسسٹنٹ ہے, اور کسی جگہ یہ اس کا منیمم جو ہے وہ 33 کلومیٹر ہے, میکسیمم اس کا جو ہے وہ تقریباً 95 کلومیٹر ہے, اور اس کی ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ تقریباً 145 سے 150 کلومیٹر ہے. اور اس کو دنیا کے اندر جو ہے انٹرنیشنل ٹرانزٹ اسٹریٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے. اور کبھی بھی کسی کنٹری نے انکلوڈنگ جو آپ کا ایران ہے یا اس کے بعد عمان ہے, انہوں نے اس کے اوپر کبھی بھی نہ سورینٹی کلیم کی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر ایکسکلوسیو رائٹس کی ہیں. ہاں 2-3 ایریاز ہے کہ جس کے اندر بارڈر ایریا ہے یا اس کے بعد ان کے اپنا جو ہے جو آپ کے زونز, اس کے اندر کسی حد تک اسے ریگولیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایبسولوٹ کہنا کہ اس کے اوپر ایران کا رائٹ ہے وہ انٹرنیشنل لا کے نیچے ہے نہیں ہے. اب چونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ اور انٹرنیشنل لا کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو ریسٹرکٹ بھی نہیں کر سکتے, کنٹرول بھی نہیں کر سکتے, اور آپ اس کے اوپر ٹول نہیں لگا سکتے چونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر آتا ہے. اور اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ آپ کی سوئز کنال جو ہے یا آپ کی پناما کنال سے نہیں کیا جا سکتا, چونکہ یہ ایک نیچرل ٹرانزٹ واٹر فلو ہے, اور سوئز کنال جو ہے اور آپ کی پناما جو ہے وہ مین میڈز ہے, اور ان کے اوپر کنٹریز جو ایجپٹ ہے یا پناما کی اس کی ایک سورینٹی ہے, اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ایک اسٹیبلش کے طور پہ آتی. اب چونکہ اس ساری وار کے اندر ایک مینیورنگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا اسٹریٹ آف ہارموز آیا ہے, اور اس کے اندر جا کے جو ہے ایران نے اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر کے ایک اس مینیورنگ پوزیشن پہ اندر لے کے گئے ہیں. تو یہاں کے اوپر جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو پرماننٹ کنٹرول کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بھی یہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر وہ ڈیمیجز پہ بات کرتے ہیں وہ اس کے اندر لے کے آئیں گے کہ اگر یہاں سے جہاز گزرتے اگر کوئی بھی کنٹری نہیں دینا چاہتا تو ہمیں یہ ایک اپرچونٹی دی جائے کہ ہم ٹولز لے کے اس ڈیمیجز جو اس کو کر سکیں. لیکن اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے وہ آپ کو عمان کی بھی کانفرنس چاہیے ہوگی, آپ کا یو اے کا بھی تھوڑی سی بیلٹ اس کے ساتھ ملتی ہے, اور انٹرنیشنل لا اس کو سپورٹ نہیں کرتا. بٹ چونکہ ایک ہم اس انوائرمنٹ کے اندر چلے گئے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ نیگوسیشن ٹیبل کے اندر آئے گا, لیکن انٹرنیشنل لا کے نیچے جا کے اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر ایران کا ایبسولوٹ رائٹ ہے, نہ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتا ہے, بٹ ایک وار کے اندر جا کے ایک مینیورنگ ہے. وہ اثر آپ کو نکتا گیا. میں آصف درانی صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا, سر یہ تو ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب جے ڈی وینس صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے, مجھے سر ذرا ہمیں اور ویورز کو بتائے گا, باقر کالیباف صاحب ہو گئے, عباس عراقچی صاحب ہو گئے, آپ نے تو ایران میں سرو کیا ہے, کتنی پرومیننٹ فیگرز ہیں, یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ان کا پاور فل ہے پاسداران انقلاب, کیونکہ ایران میں سسٹمز ہیں, ظاہر بات ان کے سپریم لیڈر بھی ہیں, ان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیاں صاحب. تو ذرا بتائیے گا پاور سٹرکچر میں یہ جو نمائندہ وفد آیا ہے ان کی سے کتنی ہے, اور یہ جو باتیں طے کریں گے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو وہ سیل کر سکتے ہیں؟ دورانی صاحب دیکھیے, یہ چونکہ ایران کے اندر بھی پچھلے 47 سال میں انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں, تو اس میں شخصیات کو اہمیت تو حاصل ہے, لیکن اس میں جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب علی خامنہئی صاحب, آیت اللہ علی خامنہئی کو شہید کیا گیا, تو اس کے فوراً بعد ان کے جانشین کو مقرر کر دیا گیا. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی اللہ رجانی یا دوسرے جو عام شخصیات تھیں ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کو امیجیٹلی ریپلیس ہو گیا. تو یہ ہے کہ سسٹم میں ہے. IRGC کی ٹاپ لیڈرشپ تھی, ان کو بھی اسی طرح درمیان سے نکال دیا گیا تو ان کو ریپلیس ہوا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے
पिछले 47 सालों में अपने सिस्टम्स को मजबूत बनाया है, स्टेबिलिटी दी है। तो इसलिए शख्सियत की अहमियत, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ ही इंस्टीट्यूशंस की अहमियत। तो कालीबाग साहब जो हैं वो हायरार्की में नीचे थे, लेकिन अब वो इस वक्त सीनियर मोस्ट हैं, और अच्छा। उनका चूंकि अब स्पीकर ऑफ द ईरानियन मजलिस हैं, तो इसलिए उनका जो रुतबा है वो जेडी वांस साहब के बराबर है। यानी अगर वो कांग्रेस के ये चेयर करते हैं जेडी वांस साहब एज वाइस प्रेसिडेंट, तो कालीबाग साहब जो है ईरानी मजलिस को चेयर करते हैं, तो ये उनकी बराबरी है। लेकिन जो असल बात होगी, जो लेगवर्क होगा, वो उनके लेवल पे होगा आरागची साहब के, फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे, और उनके अमेरिकन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनमें वेटकॉफ और कुशनर होंगे। अगरचे वेटकॉफ और कुशनर पे जो है ईरानी साइड ने अदम एतमाद इसलिए किया था कि इनको जो न्यूक्लियर इश्यूज के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, और इसका इजहार उन्होंने जवाद ज़रीफ साहब ने भी किया है कि ये लोग इस मामले में इलिटरेट हैं जहां तक न्यूक्लियर इशू का ताल्लुक है। बेसिकली ये दोनों जो हैं वो रियल स्टेट बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, या ये क्रिप्टो करेंसी से उनका ताल्लुक है, तो वो जो सियासी जो इंटीग्रिटी है उसमें वो इतने वाकिफ नहीं थे। बहरहाल चूंकि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का कॉन्फिडेंस एंजॉय करते थे, तो वो आ गए। बिल्कुल। लेकिन ईरान की तरफ से बहरहाल जब वो नेगोशिएट करेंगे तो जाहिर है उनको अपने जो सिस्टम की हिमायत हासिल है, उसका कॉन्फिडेंस हासिल है। ठीक। तो वो जो भी काम यानी फैसला करेंगे तो उसको हिमायत जरूर हासिल होगी। जनरल साहब, वॉर भी जो हुई थी वो भी इंटरनेशनल लॉ के तहत तो नहीं हुई थी ना? अब देखिए, आप बगैर किसी रूल रेगुलेशन चल ढोड़े किसी मुल्क के ऊपर यूनिलैटरलिज्म दिखाएं, वो भी कौन सी लॉ के और अगर वो रिस्पॉन्ड करें आर्टिकल के तहत, तो कहेंगे जी देखें जी आप हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन बारकेफ हम प्रोग्राम का बिल्कुल मेरा वक्त खत्म हो जा रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड तारिक रशीद साहब आपका, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आसिफ दुरानी साहब और हाफिज हसन साहब, एजाज चौधरी साहब। व्यूअर्स, आज का ये शो तो हमने अहाता करने की कोशिश की। इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जारी हैं। हम सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे सबकी विन विन सिचुएशन हो। पाकिस्तान जो होस्ट कर रहा है, ईरान जिसने बहुत ज़्यादा वॉर में डैमेजेस इनकर किए हैं, अमेरिका जिसको फेस ऑफ चाहिए, तो तमाम चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा मामला करके उठा जाए जिससे अपनी अपनी ऑडियंस को, स्पेशली अमेरिका और ईरान, क्योंकि पाकिस्तान तो होस्ट है, वो जाकर बताएं कि हमने इस टॉक से ये चीज़ हासिल की है। क्योंकि जंग में तो स्टेलमेट आ गया था और खुदा न खास्ता एक तीसरी जंग के दहाने, आलमी जंग के दहाने पे हम जा रहे थे। तो इसका जो भी नतीजा निकलेगा वी विल कीप अपडेटेड और आप लोगों को बताते रहेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन प्रोग्राम सजदे को वक्त खत्म हो जाता है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सजदे के प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।